الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے دین کی نسبت سے، عمل کی نسبت سے، فکر کی نسبت سے پھر ایک مرتبہ ملاقات کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات کو قبول فرمائے. جس مقصد کے تحت ملاقات ہوتی ہے اس مقصد میں بھرپور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، اس وقت دنیا کے تمام علماء جو حضرات انبیاء کے وارث ہیں اتنا پریشان ہیں، شاید کہ اس سے پہلے کبھی کسی دور کے علماء اتنا پریشان رہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس وقت کے علماء بالخصوص ہندوستان کے علماء اتنا پریشان ہے، شاید کہ کبھی کسی دور میں علماء کا طبقہ اتنا پریشان ہوا ہوگا. پریشان کیوں؟ کیا ان کو اپنی بیوی بچے کی پریشانی ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے. سب سے اعلیٰ علم اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو دیا،
اور سب سے کم دولت اللہ تعالیٰ علماء کو عطا کیا. علماء کے پاس جو علم ہے اس سے اعلیٰ علم، اس سے اچھا علم، اس سے صحیح علم کسی اور کے پاس نہیں. کیونکہ یہ علم جو ہے اللہ کی معرفت کا علم ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہے. بولو سبحان اللہ، بولو. ایسا بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں، بیجاپور میں نہیں، کرونا کے بیچ میں بیٹھے سکا دکھ رہا ہے. اور ایک طرفہ ٹینشن بھی ہے لوگوں کو، آ رہا ہے کہتے کرونا آ رہا ہے، کہتے کیا ابھی آتا نہیں انشاءاللہ تعالی. پوری چستی کے ساتھ بیٹھیے، پورے حوصلے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ بیٹھیے. جو باتیں آتی ہیں اسے سمجھنے کی پوری کوشش کیجیے اور سمجھنے کا اظہار سبحان اللہ سے کیجیے. کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک یا دو پیغام آپ کی خدمت میں رکھ کر مجھے اپنی بات ختم کرنا ہے. وقت کم کا مطلب، کیونکہ مسجد کا ایک نظام ہے، 7:30 بجے غالباً اذان ہے، 7:45 بجے نماز ہے. اب حالات ایسے ہیں کہ پوری رات بیٹھ کر بھی بات کریں گے، مسئلے حل ہونا تو دور کی بات کہ مسئلے بھی شاید ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ حال ہے. جتنی باتیں اللہ تعالیٰ اس عاجز اور گنہگار کو عطا فرمائے گا وہ آپ کے سامنے رکھ کر ایک پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. علماء کے پاس جو علم ہے وہ معرفت خداوندی، انبیاء کی شریعتوں کا علم. اس علم کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں جو خدا تک پہنچتا ہو یا خدا تک پہنچاتا ہو. اللہ تک پہنچنے کا یہ واحد راستہ ہے جس راستے کو علم دین کہا جاتا ہے. سب سے اعلیٰ علم اللہ تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمایا ہے. اس سے اعلیٰ علم کسی اور کے پاس ہے یہ سوچنے والا بھی ایمان کا کمزور ہے. اس سے اعلیٰ علم کسی کے پاس نہیں ہے. قرآن ہی علوم کا سردار ہے اور وہ قرآن علماء کو حاصل ہے. میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ وہ علم ہے جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ خبر میں بھی کام آئے گا، خبر ہی میں نہیں حشر میں بھی کام آئے گا، حشر ہی میں نہیں جنت میں بھی کام آئے گا. اب ذرہ ذرہ جوش آ رہا ہے. کیسے سمجھا دیتا ہوں. دنیا میں ایک صحیح مومن مسلمان بن کر رہنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے. اس علم کو حاصل کیے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. ایک مرتبہ ایک مسجد میں وضو کر رہا تھا اور آپ کو تو معلوم نہ میری عادت، میں نوٹ کرتا رہتا ہوں حالات کو. میرے بازو ایک زبردست آدمی آئے، تقریباً 125 کلو تو تھا ان کا.
اور اس زمانے میں لوگوں کا پیٹ کیوں بڑا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر حضرات ہی جانتے ہیں، ہم نہ تو نہیں معلوم ہے۔ پیٹ تقریباً 3-4 مہینے کا تھا، مجھے ایک صاحب بولے حضرت پیٹ بڑا ہو جا رہا ہے حضرت، چلنے پھرنے تکلیف ہے۔ میں بولا پہلے یہ بولو پیٹ بڑا ہو جا رہا ہے، نماز پڑھنے تکلیف ہے، یہ فکر بھی اللہ نجات کا سبب بنائے گے۔ اس کے بعد پوچھے حضرت کیا کرنا حضرت؟ میں بولا کیا مجھے مزمل رشادی والا جاہی سمجھے کہ MBBS مزمل سمجھے؟ تمہارا پیٹ بڑا ہوا تو میں کیا کروں؟ نہیں حضرت کتنے کی ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈائٹنگ کیا۔ کسی کا فون بج رہا، ڈیٹنگ کیا۔ میں بولا ڈیٹنگ کیا؟ بھی یہ ڈیٹنگ لفظ پہلے سب سے پہلے ان سے سنیا سنی، یہ ڈیٹنگ کا تو کیا بھائی؟ نہیں حضرت انسان کی جتنی ضرورت کھانے کی ہے اس سے کم کھانے کو ڈیٹنگ بولتے۔ میں بولا یہ حکم تو پیارے آقا کا ہے۔ آقا نے فرمایا ہمیشہ آدھا پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی پیو، پاؤ پیٹ خالی رکھو۔ گرچہ کہ اس حدیث کی صحت پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کرام نے اسے بیان کیا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانے کی طرف نہ جاؤ، دسترخوان میں بیٹھ کر بھوک باقی رہے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے دور میں، تابعین اور فقہاء، مفسرین، محدثین کے دور میں پورے 24 گھنٹے میں صرف 2 وقت کے کھانے کا معمول تھا، صباح و مساء۔ ہمارے بچپن میں بولے تو میں اتنا پرانا بڈھا سمجھو کو، آج سے 20-25 سال پہلے 3 وقت، اب تو انلمیٹڈ ٹاک ٹائم، کب ارادہ آ رہا ہے تب کھا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن ابھی 2 سال رہتا تھا، عورتوں کی دعا سے ختم ہو گیا سو۔ وہ کیسا حضرت عورتوں کی دعا سے؟ لاک ڈاؤن میں مرد بنے گھر میں تھے، پکا 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 کو عورتیں تھک گئے۔ اب تہجدہ میں دعا کرنے لگی اللہ ہم نہ بچنا کتو تو لاک ڈاؤن ہٹانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کی سنت ہی صحت ہے، صحت ہی کا نام سنت ہے۔ سنت پہ جو عمل کیا کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہوا، جو سنتوں کو چھوڑا وہ خطرناک بیماریوں کا گرفتار بنا۔ یہ ٹوپی ہے نہیں ڈپٹا، آج کل تو ہمارے نوجوان ٹوپیاں نہیں پہن رہے ہیں۔ قرآن کھول کر دکھائے تب بھی ماننے تیار نہیں، حدیث کھول کر دکھائے تب بھی ماننے تیار نہیں، فقہا کے اقوال بتائے تب بھی ماننے تیار نہیں، سیرت اور صحابہ بتائے تب بھی ماننے تیار نہیں۔ کی کرتا میں اختلاف پیش نہیں کر رہا ہوں، میں ٹوپی پہننا بول کو حضرت قرآن میں کہتے ہے کہا، اب بھی تیسا پوچھ رہا امام ابو حنیفہ کا پوترا، پورا قرآن تحقیق کر کے رکھ دیا ہے۔ عمل نہیں کرنا ہے نہ کرو، لیکن ایک ثابت شدہ عمل پر اعتراض نہ کرو، ورنہ ایمان کفر میں بدلنے میں دیر نہیں ہوگا۔
داڑھی نہیں رکھنا نہ رکھو، لیکن داڑھی پہ اعتراض نہ کرو۔ ٹوپی نہیں پہننا نہ پہنو، ٹوپی پہ اعتراض نہ کرو۔ جھبا نہیں پہننا نہ پہنو، لیکن اعتراض نہ کرو۔ آج دشمن اعتراض کیا کرتا ہے؟ اس سے زیادہ ہمارے اپنے اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو بولا کہ بھائی اللہ اتنی دولت دیا ہے آپ کو، آپ کے بچے کو کیا بھی اب محنت کر کو کما کو اپنی زندگی گزارنا ضروری نہیں ہے؟ ایک کام کرو، تمہارے بچے کو مدرسے میں داخل کر ڈالو۔ ایسے مالداروں کے بچے اس دور میں عالم بننا غریبوں کے بچے عالم بننے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مال کی ایک طاقت ساتھ رہتی ہے تو پھر علم کا حق صحیح طور پر ادا ہوگا۔ بات صحیح کی نہیں؟ ارے منڈی تو بھی ہلا ہوا وہاں۔ مال ہے، کوئی گھر ہے، دولت ہے بے حد، خالی کرایہ 7-8 لاکھ روپے آ رہا ہے۔ مودی جی کو بولو نہ کو، میں تم نہ بول دیں، 7-8 لاکھ روپے خالی کرایہ آ رہا ہے۔ صرف 2 ہی بچے ہیں، ایک لکڑا ایک لکڑی۔ بیٹا ہے الحمدللہ ذہین ہے، نے کہا کہ اس بچے کو آپ عالم بنا دیجئے، بڑا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آپ کو، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جو باپ اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے مرنے سے پہلے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا، بولو سبحان اللہ۔ ایک کام کرو بھائی، انا للہ بول ڈالو، میں اٹھ جاتا ہوں۔ ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا، عظمت دین پر قربان دل و جا رکھنا، عظمت دین پر قربان دل و جا رکھنا، خود ہی بن جائیں گے، خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے، خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے۔ اپنی اولاد میں، اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا، اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا۔ جو باپ اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے اسے مغفرت کے اسباب بنانے کی ضرورت نہیں، وہ بچہ خود مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے والد کو جانتے نہیں جانتے آپ لوگ، بلکہ ان کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں۔
یہاں ایک حضرت علی کا قول یاد آ گیا، پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے حسن کو بلایا، جانتے ہیں حضرت حسن، حضرت علی کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی کے نواسے۔ حضرت علی لقمان امت تھے، اچھے اچھے قیمتی باتیں بیان فرماتے تھے۔ حضرت حسن کو حضرت علی بلا کر ارشاد فرمایا کہ بیٹے حسن، دنیا میں اتنے اچھے اعمال اور اخلاق پیدا کرو کہ زمانہ تمہیں دیکھ کر یہ نہ کہے کہ وہ دیکھو علی کا بیٹا جا رہا ہے، بلکہ مجھے دیکھ کر کہے کہ وہ دیکھو حسن کا باپ جا رہا ہے۔ بڑوں سے چھوٹوں کو تو عزت مل ہی جاتی ہے، کمال نہیں، کمال تو اس وقت ہے جب چھوٹوں سے بڑوں کو عزت ملے۔ وقت نہیں، ورنہ آپ کے سامنے ان باتوں پر میں اور بات عرض کرتا۔ کیا بول رہا تھا؟ عمل نہ کرو تو نہ کرو، لیکن کبھی کسی عمل کا مذاق نہ کرو۔ میں نے اس مالدار سے کہا کہ بھائی اللہ اتنی دولت عطا کیا ہے آپ کو، 7-8 لاکھ روپے صرف کرایہ آتا ہے، اور پراپرٹی کا حقیقی ریٹ کیا ہوگا آپ سمجھیے۔ اب روز بروز ہے نا زمینوں کی قیمت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آپ کا بچہ جب عالم بنے گا، صدر صاحب سے ڈرے بغیر امامت کرے گا، سیکریٹری صاحب سے ڈرے بغیر امامت کرے گا، بلکہ جب آپ کا بیٹا عالم بنے گا تو خود صدر بن کر امامت کرے گا۔ بولے گا صدر صاحب تمہاری تنخواہ لمٹ رکھو، اللہ کا دیا میرے پاس ہے، انشاءاللہ تعالی میں ایسے ہی امامت کرتا ہوں۔ فری امامت کرنے والے امام کو آج تک کو ساتھ بھی صدر ڈرایا؟ بیجاپور میں ڈرا تو ڈرا رہیں گے، بنگلور میں تو ڈرا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو عالم حافظ بنائیے، یہ اللہ کی دولت دی ہوئی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مولانا کون سے عالمہ دنیا میں سیدھے ہی بتاؤ۔ 2 مہینے پیچھے پڑھ کر میں نے ایک بزرگ کے پاس لے جا کر ان کو توبہ کرایا، ورنہ مجھے خود یقین تھا کہ بہت جلد بری موت مرے گا۔ تمام حضرات علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کبھی علماء کے شان میں گستاخی نہ کرنا۔ امام پسند نہ جائے تو نماز پڑھ لو، امام پسند نہ آ جائے تو دوسری مسجد چلے جاؤ، لیکن کبھی عالم کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکالنا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فقیہ الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو آدمی عالم کے خلاف کہتا ہے وہ بے ایمان ہو کر مرتا ہے۔ بلکہ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے حیات مبارکہ میں ایک جنازہ آیا، حضرت نے فرمایا کہ او بھائیو ذرا مجھے بھی دیدار کراؤ، یہ میرا مسلمان بھائی ہے جو مر چکا۔ جب اس کا کفن کھولا گیا تو انتہا درجے پر چہرہ کالا ہو گیا۔ کفن کھولنے سے پہلے لوگوں نے کہا کہ حضرت عشاء میں نماز تھی، ہم نے ظہر ہی میں نماز کا انتظام کر دیا، ڈر ہو رہا ہے حضرت کہ چہرہ انتہا کالا ہو گیا ہے، آپ نہ دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ذرا دکھاؤ، ہر کالا برا نہیں ہوتا، کچھ کالے گوروں سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ہر گورا اچھا نہیں ہوتا،
ہر کالا خراب نہیں ہوتا. بعض گورے دیکھے تو ڈر ہوتا، بعض کالے چاند کے ٹکڑے. ایسے ہیں دنیا میں. یہ سب باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، بولے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں بدیہی جملے. حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ خون اسٹاک ہونے کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ گیا ہو، لیکن جب کھولا گیا تو بھیانک کالا پن تھا. حضرت نے فرمایا کہ فوراً بند کرو، کسی اور سے جنازے کی نماز پڑھوا لینا. ممکن ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی عالم کے شان میں گستاخی کیا ہو. وارثین انبیاء ہے تو غرض میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ٹوپیاں پہنتی نہیں. خاص طور پر ہمارا نیا نوجوان طبقہ و نسل جب کہا جاتا ہے کہ بھائیو ٹوپی پہنو، تو نہیں حضرت منطبی قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ بھئی قرآن کا الف با تک نہیں معلوم، تم قرآن کے اندر کا گہرا مسئلہ پوچھتے ہو. اگر قرآن میں نہ ہوتا، حدیث میں یہ مسئلہ نہ ہوتا، تو ہم تھوڑی پاگل ہیں کہ ہم سوتے بھی ہیں تو کبھی کبھار ٹوپی پہن کے سو جاتے ہیں. کچھ مسئلوں کی قرآن صاف صاف وضاحت کرتا ہے، کچھ مسئلوں کو قرآن کے سمندر میں غوطہ لگا کر نکالنا پڑتا ہے. کچھ مسائل احادیث وضاحت سے بیان کرتے ہیں، کچھ مسائل کو احادیث کا جو امام ہوتا ہے وہ احادیث کے خوبصورت سمندر میں غوطہ لگا کر وہاں سے مسئلہ نکالتا ہے. اور یہ طاقت اور ہمت اور جرت، یہ ملکہ تو اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کو عطا فرمایا، امام شافعی کو عطا فرمایا، امام مالک کو عطا فرمایا، امام احمد بن حنبل کو عطا فرمایا. بطور خاص امام ابو حنیفہ تو اس کے امام تھے، بلکہ اماموں کے امام تھے. تمام مجتہدین، مستنبطین اور تمام فقہاء امام ابو حنیفہ کے عیال اولاد. میں کبھی کبھار جب سیرت امام ابو حنیفہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو کہتا ہوں حضرات علماء کرام خاص توجہ فرمائے. جتنے فقہاء امت میں بیٹھے، امت کے ہیں، تمام کے تمام قرآن اور حدیث کے سمندر کے ساحل میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑے ہیں مسائل کے. امام ابو حنیفہ سمندر کے بیچوں بیچ غوطہ لگا کر موتیاں نکالے ہیں. موتیاں نکالے ہیں. کبھی حدیث صاف صاف وضاحت بیان کر دیتی ہے، کبھی آیت اور الفاظ کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ عربی زبان ہے. زبر زیر کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا، ترجمہ بدل جاتا ہے. الفاظ کے بدلنے سے بھی معنی مطلب بدل جاتا ہے. عربی بڑی گہری زبان ہے، بڑی گہری زبان، بڑی گہری زبان. کبھی کبھار ہم لوگ یا خود اس وقت کے عربی حضرات بھی ایک چیز کو 2-3 نام دے دیتے ہیں، لیکن وہ 2-3 نام نہیں، اس کا چلک.
بیٹھنے کو عربی میں قعدہ کہتے ہیں، بیٹھنے کو عربی میں جلسہ کہتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے تو پھر سننے میں مزہ آ جاتا، لیکن کہاں مزہ آتا ہے؟ عربی بڑی پیاری زبان ہے، اور عرب کو چلے گئے تو باتیں کرتے ہیں سو دیکھ کر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کار چلانے والا عربی میں بات کرا تو بھی کوسا سورہ حضرت یہ اسے نہیں کوسا سورہ، اور اہل عرب تو عرب چھوڑ کر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہمیں بیوقوف ہیں کہ ہماری اپنی زبان اردو ہو، ریاستی زبان کنڑ ہو، تلنگانہ کی زبان تیلگو ہو، جو اپنی جگہ پر، ہماری اپنی زبان چھوڑ کر دوسروں کی زبان پر بات کرنے کو اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن عرب کا یہ مزاج نہیں ہے۔ عرب حضرات اپنی زبان چھوڑ کر کوئی اور زبان میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور ہمارے علاقے کی زبان جیسی ہے ویسی زبان شروع میں اسے پورے مل کر اچھی بنائے تو تب اچھی بنانا۔ بعض لوگ کیا کرتے معلوم کیا، پورے علاقے خاندان کی زبان 19-20 کیا 15-20 رتی، انہوں یہ اچھی اردو میں بات کرنے جاتے ہیں ٹوکر کا کو گر جاتی۔ ایک مرتبہ جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھا تھا، لوگ آ کر مصافحہ کر رہے تھے، ایک بوڑھے میاں ایک جوان میرا دوست تھا، بوڑھے میاں اس جوان کے رشتہ دار تھے، لا کر مصافحہ کراتے، حضرت انہوں ہمارے خسور حضرت کے، کیا بولے؟ خسور بولے، عربی میں خسور بولتے غلطی کو، حضرت انہوں ہمارے خسور حضرت کے، کیا خسور رنگا، ان کا کیا خسور ہوا رنگا، کیا بولے؟ کبھی بولنے والا صحیح بولتا، سننے والا شاید کسی اور سوچ میں رہا تو الگ سن لیتا نا، کون خسور حضرت ہمارے ہیں۔ پھر اللہ فوراً دیکھ کھلا بولو جی، اصل میں کیا ہے، سسرے کو پیور اردو میں خسر بھی کہتے ہیں، انہیں پیور اردو بولنے گیا سو خسر بول کو، میں بولا واقعیتاً ان کا خسوری تجھے بیٹی دیے سو، ان کا خسوری جو تجھے بیٹی دیے سو۔ تو دکن کا بچہ ہے دکنی چ بول، تجھے کیا پڑی ہے کہ اپنی چ بول۔ ایک صاحب حج کو گئے، عربی زبان تھی، مکہ مکرمہ سے حاجیوں کو ذرا دور رکھتے ہیں، عزیزیہ میں، جو حج کو گئے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں، عزیزیہ ایک مشہور محلے کا نام، وہاں کے کنگ کے نام پر وہ محلہ ہے، جیسے گاندھی نگر کہتے نہیں، ہندوستان کے ایک ہیرو کا نام ہے گاندھی، جو ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیے، ویسے وہاں شاہ عبدالعزیز کے نام سے عزیزیہ، ہر شہر کے اندر اس نام کا ایک محلہ، اس نام کی ایک روڈ رہے گی آپ کو سعودی عرب میں، عزیزیہ، شار عزیزیہ محلہ۔ کبھی کبھار کچھ شہریں تو ایسی ہیں کہ 2 محلے ہوتے ہیں، ایک عزیزیہ شمالیہ جنوبیہ، ایسا بھی رکھتے ہیں۔ ایک عربی صاحب کے کار میں ایک ہندوستانی صاحب گئے، وہ عربی صاحب کو اردو آتی نہیں، ان کو عربی آتی نہیں، عزیزیہ کو تو بٹھا لیا، اب جا رہا ہے، گھر آگا، رکو بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹہرو بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اسٹاپ بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، گاڑی چلنے کو چاہے۔ حبیب صدق اللہ العظیم کیونکہ اختتام پر صدق اللہ پڑھتے نہیں، حبیب صدق اللہ العظیم، عربی زبان ہے، قرآن میں نہیں ہے تو پھر کیوں عمل کرتی امت؟
قرآن نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اے بنی آدم، ہم تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا تاکہ تم زینت اور اپنے شرم اور حیا کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین میں چلنے اور پھرنے والی میں جتنی مخلوقات پیدا کی، جس کی جان کو تم سمجھ سکتے ہو میں نے جتنی مخلوقات پیدا کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے کسی کو لباس جیسا تحفہ نہیں دیا۔ بکری کب بھی ساڑی پہنی، ہتھی پینٹ پہنیا، کتا نکر پہنیا، ان کی کھال ہی ان کا لباس۔ ہمارے کھال کو اللہ لباس کیوں نہیں بنایا؟ زینت عطا فرمایا، لباس پہنو۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لو۔ لباس یواری سوآتکم وریشا، آیت، حکم، احسان، فضل، اعلان یہاں ختم نہیں ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ میں ایک طالب علم ہوں، علماء بیٹھے ہیں، اکابر بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اس کے دو ترجمے آتے ہیں۔ ایک ترجمہ کیا کہ تقوی کو تم لباس بناؤ، دوسرا ترجمہ کیا تقوی والا لباس اپناؤ۔ آیا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رہے بابا آیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ قرآن میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں دو قسم کے ترجمے کر سکتے ہیں اور دو کے دو فٹ۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں دو ڈھنگ سے ترجمہ، اضافت کو فاعل بناؤ کہ اضافت کو مفعول بناؤ، ترجمہ بڑا بہترین نکلتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا یاد کرنا بڑی بات ہے، اللہ کو یاد کرنا بڑی بات ہے۔ اللہ کا یاد کرنا بڑی بات، اللہ کا یاد کرنا ترجمہ کریں گے تو اللہ ہم نہ یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کرنا یہ ترجمہ کریں گے ہمیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کو یاد کرنا بھی بڑی بات، اللہ کا ہم نہ یاد کرنا بھی بڑی بات۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس، تقوی کو لباس، دونوں میں فرق ہے۔ یہ کاکی کے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا۔ بعض لوگ دل کی نماز پڑھتے نہیں، ہمارے بنگلور میں کچھ لوگ ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے، پڑھے گا بھی نماز کا پڑھ لیا، کہاں جی پڑھے دکان میں بیڑی پی لے کچھ دل کی نماز پڑھے آپ نہیں بولتے۔ کسی مسلک میں کسی کے پاس دل کی نماز نہیں ہے۔ اصل میں یہاں یہ غلطی کسی نے پہلی مرتبہ کر دی، الفاظ اور جملے کو ادا کرتے ہوئے دل سے نماز بولنے کے بجائے دل کی نماز پڑھ لیا، یعنی خلوص سے نماز پڑھنا، خشوع سے نماز پڑھنا، خضوع سے نماز پڑھنا، حاضر و ناظر سمجھ کر نماز پڑھنا، ایسی نماز پڑھنا کہ تمہاری نماز تم کو بدل دے۔
ایسی نماز پڑھنا تمہاری نماز تم کو بدل دے، تمہاری نماز کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ دل کی نماز نہیں، دل سے نماز، دل کی نماز نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال۔ سجدہ کر کر کوئی کافر ہوتا؟ لیکن علامہ اقبال کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں، اللہ کا فضل نہیں ہی اقبال نے تو ان پر کتنے علماء کفر کا فتویٰ دیتے کی۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، اشارہ میں سکو رتی، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور۔ اللہ اکبر۔ انہیں پارٹی لا کو پیسے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ اکبر۔ غلے کے اوپر موبائل رکھ ڈالیا، کیا ہے کہ نہیں؟ میں پہلے ہی بتا دیا کہ میری بات مکمل نہیں ہوگی، وقت کا تقاضا ہے تو ادھوری ہوگی۔ جہاں تک چلوں تو چلوں، جہاں وقت ہو جائے تو وہیں بات ختم۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو پھر کبھی بیٹھ کر بات کریں گے اطمینان سے۔ لیکن ہر بات الحمدللہ مسجد کی برکت اور نسبت سے میرے اور آپ کے لائق آ رہی ہے۔ میرے اور آپ کے لائق آ رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جانتے، نام جانتے نہیں جانتے؟ امام غزالی دو بھائیاں ہو، محمد غزالی، احمد غزالی۔ محمد غزالی، احمد غزالی۔ ایک ایسی ماں کے دو بیٹے تھے، دونوں کے دونوں ولایت پائی ماں کی تربیت سے۔ امام غزالی کے بڑے بھائی محلے کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دین کے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھائی کے ساتھ نماز شروع کیے، آدھی نماز توڑ کر آ گئے، الگ پڑھ لیے۔ نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ بڑے بھائی کو کہ بھائی جان تمہارے بھائی ہے نا، آدھی نماز توڑ کو الگ نماز پڑھ لی ہے۔ بہت شرمندگی ہوئی۔ سیدھے بھائی بڑے آئے، اماں سے شکایت کرے، دیکھو اماں چھوٹو ایسا کام کرے، محلے میں سب عزت چلے گی ہماری۔ نہیں پڑھنا تھا تو دوسری مسجد کو چلے جانا تھا، نماز شروع کر کو آدھی نماز میں۔ ماں تھی، تربیت کرنے والی تھی نا، فوراً امام غزالی کو بلاتی ہے، بلا کر پوچھتی ہے، چھوٹو کیا تم نے ایسا کیا؟ ہاں امی۔ کیوں ایسا کیا؟ امی نماز میں بڑے بھیا کیا کیا کی سوچتی۔ ایک کشف و کرامت دیکھو کیا ہے۔ نماز میں بڑے بھیا کیا کیا کی سوچتی۔ کیا بیٹے تمہیں نماز ادھر ادھر سوچ کو پڑھاتی کیا؟ ہاں امی اس وقت میں کیا کی ذہن میں آ گیا تھا، اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ماں کہتی ہے کہ افسوس میں نے کیسے بچوں کو دودھ پلایا۔ ماں کہتی ہے افسوس میں نے کیسے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس زمانے کی ایسی عورتیں ہماری مائیں ہیں، ورنہ اس زمانے کی عورتیں ہماری مائیں بنتی تو ہمارے عمل کو دیکھ کر ہماری زندگی میں ہمارے جنازوں سے زیادہ روتی۔ ہمارے بگڑنے پر خوش ہونے والی مائیں ہم کو ملی ہیں۔
ہمارے داڑھی منڈانے پر راضی ہونے والی مائیں ملی. اگر وہ امام غزالی کی ماں ہماری ماں ہوتی, سفیان ثوری کی ماں اگر ہماری ماں ہوتی, سفیان ابن عیینہ کی ماں اگر ہماری ماں ہوتی, تو پھر ہمارے لیے کیا کرتی پتہ نہیں. کیا بیٹے تمہیں نماز جیسی عبادت, وہ بھی پڑھتے نہیں, پڑھاتے ادھر ادھر سوچ کر. دونوں کو بھی میں دودھ پلا کر بہت غلطی کری. چھوٹے بولے امی بڑے بھیا سوچے سو تمہیں منجے کی گوڑنا نہیں. تو ماں کی اس بات پہ قربان جاؤ بیجاپور کے میرے بھائیوں, ماں نے کہا بڑے بھیا نماز میں کانکی گئے, تو بھی تو نماز میں بھیا کی طرف گیا, تو تیری نماز میں بھیا کیا سوچ نہیں, کہیں کو غور کریا. تو بڑا ستون سا ہو کر صاف پاک. غرض میرے دوستو بات لمبی, عرض کر رہا تھا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اس کے کتنے ترجمے بولو, منہ کھولو. دو ترجمے. ایک تقوی کو لباس بناؤ, ایک تقوی والا لباس اپناؤ. ایک ترجمہ پکڑ کو, ایک ترجمہ نہیں بلکہ دونوں ترجمے. اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو بولے تو پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہیے. ویسے اس آیت تقوی کو لباس بناؤ, تقوی والا لباس بناؤ, دونوں کو ذرا سمجھاؤ حضرت. تو سمجھا تو چلو نوجوانوں, ہمارا کام تو آپ ہی کی خدمت کرنا ہے. ایک اپنا عمل اللہ رسول کے مطابق بنا لو, اسے کہتے ہیں تقوی کو لباس بنانا. اسے کہتے ہیں تقوی کو لباس بنانا. دوسرا کیا, تقوی والا لباس اپناؤ, یعنی ایسا لباس پہنو تمہارے لباس کو دیکھ کر زمانہ تم کو پہچان لے کہ یہ کوئی اور نہیں محمد کا غلام ہے. نام زید ہے, بکر ہے, عمر ہے, خالد ہے, کچھ بھی ہو, کتنے لوگ تم کو تمہارے نام سے جانیں گے. ایک صاحب بولے میرے پاس ہی تو ایسے واقعات آتے سو, اور بھی آتے ہیں کہ دوسرے مولوی صاحب کے پاس, ایسے سب کھیکڑے میرے پاس آتے ہو اور ان کو ریڈی بھی کر کو بھیج دو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت حالت بہت خراب ہے حضرت, تم نہ بھی بول رہا ہوں, دیکھو ذرا دیکھ کو بیان کرو. میں بولا ہم کیا, مجھ کو کب کر رہا ہوں میں بیان, تمہیں خالی ہے نا, ٹوپیاں پہنو, داڑیاں رکھو, جبہ پہنو, یہ کرو وہ کرو. بولتی ہیں حضرت حالت برابر نہیں ہے حضرت, کہاں دکری کی وہاں مار رہی مسلمانوں کو. اس کے واسطے ہے نا حضرت, 4 کے سکا رکھ گئے تو کون مسلمان کون نہیں معلوم ہوتا نہیں حضرت. میں نے کہا بھائی آدھے سے زیادہ ہندوستان اسی حالت میں پھرتا ہوں. ایسا اتفاق بھی ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ, بس نہ ملنے کی وجہ سے سیٹر کار میں جانا پڑا. سیٹر کار معلوم نہیں, ایک کار میں 4 سیٹر رہتی ہیں, ڈرائیور کی ایک 5 سیٹر رہتی ہیں. انہیں کیا کرتا, شیئر کر کو 300 500 روپے رکھ لے کر بٹھا لیتا. مجھے لوگ بولے نکو حضرت جانا, سفر جانا, صبح تک بیکار کھڑنے کے بیکار, آدھا سفر تو ہو جاتا. جب کار میں بیٹھا تو خدا کی قسم ڈرائیور سے لے کو بقیہ 3 افراد بھی پورے کے پورے کافرہ, نہیں ایک ہی مسلمان. الحمدللہ گیا. ٹرین میں ایک مرتبہ کلکتہ گیا, آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے.
اور ہمیں سفر میں رہندو، حضر میں رہندو، خوشی میں رہندو، غم میں رہندو، ہمنا گوشت نہیں تو اترتا نہیں. وہ بھی گوشت میں کتنا اچھا کھلاتے بھی بڑے کے مزے کا عالم ہی کچھ اور ہے. بڑے کے مزے کا عالم ہی کچھ اور ہے. اور 10-12 سال پہلے تک بھی الحمدللہ ہمارا ملک میں بڑا امن تھا دوستوں. دعا کرنا ہم لگا سب مل کر. اب گوشت لے کو نہیں جانا بہتر ہے. سو اب ایک ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا تھا، میرا پورا توشہ تیار تھا، نماز کے وقت نماز پڑھ لیتا، کھانے کے وقت سامنے کچھ غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. کون کہتا غیر مسلم نہیں کھاتا بول کر؟ پورے کھا رہی، بس ہمیں دکھا کو کھا رہی، چھپا کو کھا رہی. ہمارے سے زیادہ اخلاص ان کے پاس ہے، مخلصین ہے وہ کون ہے؟ مخلصین ہے. ہمیں ریاکار. سمجھ میں یہ بات ہے؟ نلی کا گد چھن کے تو پورے محلے کو آواز آ رہی ہے، پورے محلے کو آواز آ رہی ہے. آپ کھانے کے ہاتھ سے بیٹھے، بس سفر کرے تو رتی ماحول بنا لینا نا. ہم لگا ہمیں اپنے اخلاق پیش کرنا. پہلے ہماری نماز دیکھے، نماز پڑھ رہا ہوں سو. کچھ لیڈیز بھی تھے، جنس بھی تھے. لیڈیز تھے کہ تو تمہیں ڈاؤٹ کرو نا کو، لیڈیز تھے. دعوت پہنچانا ہے، ہمیں اپنے اخلاق دکھا دے لینی. حالات کب کی بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب میں نماز کے بعد دعا کیا، کیونکہ سفر میں اکثر ذرا زیادہ ہی دعا کرتا ہوں، کیونکہ سفر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. جیسے ہی دعا کیا میں تو ایک محترمہ انہی میں سے پہل کر کے بات کری. میں نظر جھکا کر بات کیا، آپ گرو ہیں کیا؟ میں بولا مہا گرو. کیا بولے؟ آپ وہ نماز پوجا کرے نہیں؟ ہاں ہاں ہاں، وہ تو کمپلسری کرنا ہے ہم لوگوں کو، کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ نہیں سکتے. تب ایک بات اس کی ابھی بھی مجھے یاد ہے. اس نے کہنے لگی کہ آپ جیسے لوگ اگر پورے مسلمان بن گئے تو پھر ایشور کتنا خوش ہو جائے گا. نہیں، غیر مسلم بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ کتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں. بنگلور کا واقعہ، فجر کی اذان پر بڑے مسائل، جہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں ان کو دوسرا کوئی کام نہیں. بلیاں پکڑتے پکڑتے منڈاتے رہتے ہیں. دوسرا کام نہیں ہے نا ان کو، خالی دوسری قوم والوں کو اور ٹارگٹ مسلمانوں کو. فجر کی اذان پر ایک کمپلیکس میں ایک کیا بولتے ہیں اپارٹمنٹ میں بڑا ہنگامہ ہوا. مجھے بھی پولیس اسٹیشن جانا پڑا. لیکن مسئلہ حل ہوا نہیں. ہم لوگ واپس آ گئے کیونکہ اسٹیشن کا جو پولیس والا تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ اذان کی بات کر رہے نہیں، میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اتنا بتاؤ کہ آپ کی اذان سن کر کتنے لوگ مسجد کو آ رہے ہیں. 10-12 حضرات کے واسطے آپ 4-5 ہزار لوگوں کی نیند خراب کریں گے. میں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ نماز کے واسطے اذان نہیں دیتے، ہمارے اذان کے کئی مقاصد ہیں. ہماری اذان سے خود ہمارا فائدہ نہیں، تمہارا بھی فائدہ ہے. آج تم روک رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا تم خود کہو گے انشاءاللہ تعالی کہ اور والیوم بڑھا کر اذان دو، اور والیوم بڑھا کر اذان دو. ایسے اذانہ بھی ہونا مسجدہ میں. سمجھ میں آئی بات ہے. یہ صاف طور پر بات کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں. 2-4 منٹ میں ادھوری بات ختم کر دیتا ہوں لباس و تقویٰ پر بات کر کے. مسجدوں میں اذانہ بھی ویسے ہونا، ہمارے خواہ مخواہ لمبا کھینچ لے کو بھی نہیں رہنا.
اور اچھی آواز سے، خوبصورت آواز سے 4-5 منٹ کے اندر اذان ہو جانا ہماری. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اچھی تنخواہ دیکھو مؤذن صاحبہ کو 50 60 ہزار روپے. ہنسے تو ڈاؤٹ ہوا، قسم کھا کو بیٹھے ہی ہرگز حضرت بلال بھی مؤذن بن گئے ہمیں اتنی تنخواہ نہیں دیں گے. دیو تنخواہیں علماء کو اچھی دیو. آپ تمہاری فکر جو کر رہے ہیں نا، 1 گھنٹے کی فکر کا بدلہ نہیں ہوگا. وہی شروع کیا میں نے. اذان بھی 4-5 منٹ کے اندر اچھی خوبصورت اذان دے ڈالنا. لوگ انتظار کرنا، وہ 7:30 بجے اذان ہوگی نہیں، پھر کب اذان؟ فجر میں اذان. ایسا انتظار کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ بھی بول ڈالو. بیجاپور کی نظر بڑی خراب، کالی مرغی نہیں کالا بکرا تو اتارنا پڑے گا بھائی. پھر دیکھنا اذان کا کون مخالف بنے. 2-2 3-3 کروڑ کی مسجدیں رہتے، مؤذن صاحب 2,500 کا. اللہ اکبر. گلبرگہ جا کو بیجاپور آ رہی آواز ہے. افسوس کی بات. وقت نہیں میرے دوستوں، میں تو اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کر چکا ہوں. حالات ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. بگڑا ہوا حال ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ ہم تمام پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے. ہماری نمازوں کو، ہمارے چہرے کو، ہمارے تقوی کو، ہماری غذا کو، ہمارے سچ کو، ہمارے جھوٹ کو، ہمارے تمام چیزوں کو سب جانتے ہیں. میرے پاس ایک دشمن کا ویڈیو کلپ ہے. ایک میٹنگ میں ایک دشمن آل فرعون آل شداد کا ہوگا، وہ اپنے قوم کے نوجوانوں کو کہہ رہا ہے مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساؤ، اس کے لیے تم کو کوئی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اس قوم کی لڑکیاں تو 15 روپے کے چاکلیٹ میں ہمارے ہوتے ہیں. میرے پاس ہے. چار یا 4.5 منٹ کا کلپ ہے. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم ان کو شکار کرنا بہت آسان ہے تمہارے لیے، تم آسانی کے ساتھ ان کو شکار کر سکتے ہو، بس پیسہ دکھاؤ، ان کو اپنے جال میں پھنساؤ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوم کی لڑکیوں کو عزت اور آبرو اور محبت کے ساتھ ان کا کوئی شادی کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمارے جھولی میں پڑنے میں دیر نہیں لگتی. ہماری زندگیوں پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر، ہمارے اخلاق پر دشمنوں کی بڑی گہری نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو سارا زمانہ دیکھ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، نتیجے نکال رہا ہے. ہم سو گئے، دشمن جاگ گئے ہیں. ہماری نیند کو ہماری موت سے بدلنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ سوئی ہوئی قوم جب اٹھے گی نا، پھر اوقات کے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی.
ان کو یہ بھی معلوم. غرض اس عورت نے پوچھا کہ آپ پوجا کرتے ہیں؟ آپ پوجا کرتے ہیں. کمپلسری؟ جی کمپلسری. پھر دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دکھتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں دکھتا، فلاں فلاں فلاں. میں نے کہا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ جو دعا کرتے ہیں نا، تو آپ دعا میں صرف اپنے لیے مانگتے ہیں کہ سب کے لیے مانگتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم لوگ دعا میں پہلے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، بعد میں ہمارے اپنے لیے مانگتے ہیں. ہمارے جگت گرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا ہے. وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. کرنے والا پہلے دوسروں کو کرتا ہے، بعد میں اپنے لیے کرتا ہے. تو دینے والا پہلے اسے دیتا ہے، بعد میں دوسروں کو دیتا ہے. ہمارے لیے بھی کریں آپ دعا. میں نے کہا کہ سب کے لیے کرتے ہیں. اب انہیں اٹکانے کی کوشش کری کی، کیا کری معلوم نہیں. میں بھی پالیسی سے نکل گا. یہ پکا روبدار بنگلور کے اندر پوچھو کتنے انکوں کی دالیا، ظلم و زبردستی کی پراپرٹیاں وصول کرتا، بڑا خطرناک. انہیں ایک آفس بنا کو کوشش کی، مجھے دعا کو بلا لیا. اب میں دعا کو جا کو کیا دعا کروں؟ ظالم کے لیے دعا کرنا جائز نہیں. اب میں دعا کو بلا لیا. خود میرے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت تمہارا جانا بہت بہتر ہوگا، اس لیے کہ اگر تمہارے سے اس کی دوستی ہو گئی تو انہیں بہت نرم پڑ جائے گا. اب میں چلے گیا. اب مجھے دعا کرو بول کر بٹھا دیے. کیمرے والے سب اسے آگے، یہ موبائل، یہ قطب مینارہ کاملے پیچھے ہی ہمارے ہیں. اب دعا کرو بول کر بولے. اب میں کہاں دعا کروں؟ اللہ محترم کی عمر میں برکت عطا فرمانے. اللہ تعالیٰ ذہن میں علماء نا سب الحمدللہ مدرسے کی دال کھائے سو، دال کھائے تو دماغ تیز ہوتا سو ہمارا. بولے اللہ یہ تیرا بندہ بیٹھا ہے، اس کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے. اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، پروردگار عالم یہ جیسا ہے ویسا معاملہ فرما. پورا مجمع آہستہ آمین بولیا. یہ گھگو زور سے آمین. اللہ اکبر کرے. سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم، خود حضرت نعمانی نے فرمایا کہ میرے والد جب بھی باہر نکلتے روتے ہوئے گھر کو آتے، پوری انسانیت کی غفلت کو دیکھ کر ہدایت کی دعا کرتے ہوئے آتے. عرض بات لمبی چلے گئی. میں عرض کر رہا تھا ٹرین میں ادھر ادھر سب غیر مسلم، میں اکیلا ایک برت مسلمان. میرے پاس بڑے حضرت کا گوشت ہے زبردست، 2-3 قسم کی تو 2-3 ٹرین میں رننا سو. کھانے کا وقت آیا تو وہ لگا بلا رہی، ہم سب مل کر کھا لیں گے. میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے لیکن پریشان ہوگا. کیا رے مل کو کھاؤ کری ہوں، ہمیں گوشت نکالنا یا تو جھوٹ بولنا، وہ تو ہمیں بول نہیں سکتے. سچ بولے تو بڑے میاں. اب مل کو کھانا کھا تو انہوں ہم نہ دیں گے، ہمیں ان کو دیں گے. ان کا ہم نہ آیا تو نقصان، ہمارا ان کو گئے تو فائدہ. یہ تو انہوں بھاجی دیں گے، ہمیں گوشت دینا. یہ دیکھیں سودا کیسا خطرناک ہے. انہوں بھاجی دیں گے، بھائی کیا دینا. چلو بھائی، تب تک حالات سازگار تھے. تو اب دسترخوان بچھائے، وہ ٹیبل کے بل ٹوٹے ریسی تھا، اس میں بیٹھے تھے. اب وہ لگا بھی نکالے، کیا نکلتا ان کے پاس؟ سکے روٹیاں، پھکی بھاجی، یہ موٹے موٹے پیازاں، نمک ہے، اتنے بڑے بڑے مرچیاں کون سا لگا کے سکا. اب میں نکالے، زبردست خوشبو. جی جی، میں بولا کھاتے ہیں کیا؟ آپ یہ کھائیں گے؟ یہ تو گوشت ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ گوشت تو بولا تو کس کا گوشت انہوں پوچھنا نہیں، ویسا منہ میں تالا ڈالنا. اللہ قبول کرتا. وقت پر خدا کو پکارو، نہ سنے تو پوچھنا. انہیں نہیں سنیا تو پھر کون سنے گا دوستو. ہمیں اچھے رہے تو بھی اسے پکارنا، سو برے رہے تو بھی، عمل کرے تو بھی اسے پکارنا، عمل نہیں کرے تو بھی اسے پکارنا.
لیکن فرق یہ ہے کہ عمل کر کے جب پکارتے ہیں وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، عمل چھوڑ کر پکارتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں آیا میرے ہی دروازے پر، کاش تو پہلے آ جاتا تو ایسے حالات نہ آتے، اگر تو پہلے آ جاتا تو ایسے حالات نہ آتے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ کھاتے ہیں؟ آپ کھائیں گے؟ پیسے تو ہم نہیں کھاتے، لیکن آپ جیسے گرو اگر دیتے ہیں تو یہ آشیرواد ہے۔ ویسے تو ہم نہیں کھاتے، آپ جیسے گرو دیتے ہیں تو یہ تو آپ کا آشیرواد ہے۔ میں بولی آشیرواد کو آشیرواد سمجھ کو کھائے تو سبا تک ہٹا۔ اب اللہ کیسے حفاظت کرے؟ دعائیں پڑھ کر گئے تو اللہ حفاظت کرے۔ میں پہلے ہی بتا دیا تھا، جہاں وقت ختم ہوگا بات ختم کر دوں گا۔ ٹوپیاں پہنو، سنت پر عمل کرو، علماء کی فکروں کا ساتھ دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے اور خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے، آمین ثم آمین۔ ایک اعلان ہے کہ کتاب میرے شیخ لے کر آئے ہیں، میرے شیخ کی میرے دوست لے کر آئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے گھر جنت کیسے بنے۔ بڑی اچھی کتاب ہے یہ، گھروں کے جھگڑے وغیرہ کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا علاج ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی کتاب ہے۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتا ہے، بہت کم ہے وہ کتابیں۔ مستورات کے پروگرام کو اصل آیا میں، اصل مستورات کا پروگرام تھا، اس میں آیا تو پھر شام کو میری حیدرآباد کی بس ہے، تو یہ نوجوان جو چھوٹی عمر میں بڑی فکر کرتے ہیں، فراز جیسے اور ان کے ساتھیان اور علماء وغیرہ سب، تو انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد بھی ایک بات ہو جائے تو اچھی ہوگی۔ اللہ جو دیا آپ کی خدمت میں رکھا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی دعوت پر تشریف لائے، اور میں ہمارے دوستوں کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائے۔ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم کے خادم ابھی جو اعلان پر کتاب بھی لائے ہیں، اور حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کی ایک سیڑھی بھی ہے جو حضرت کے خادم باہر لے کے رکے ہوئے ہیں، جاتے جاتے کیسٹ لے کر جائیں۔ لك الحمد والشكر يا الله، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله